السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، 9th کلاس کے سلیبس ترجمۃ القرآن کی سورۃ العنکبوت کی مشق کے حل کے لیے ہم حاضر ہیں۔ تو سورۃ العنکبوت مکی صورت ہے جس میں 69 آیات ہیں۔ اس کا تعارف یہ ہے کہ عنکبوت کا معنی ہے مکڑی، اور اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 41 یعنی 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مشرکین کی مثال ایسی ہے جیسے کسی نے لکڑی کے جالے پر بھروسہ کر رکھا ہو۔ تو اس مناسبت سے اس سورہ مبارکہ کا نام سورۃ العنکبوت رکھا ہے، اور اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ یہ ہے کہ کافروں کا ظلم سہنے والے مظلوم مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے۔ اس کے مضامین میں ہے کہ یہ سورۃ العنکبوت اس زمانے میں نازل ہوئی جب مشرکین مکہ حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اور صحابہ کرام کی شدید ترین مخالفت کر رہی تھی۔ حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم شروع سے اپنی قوم میں اعلیٰ صفات اور پاکیزہ بلند کردار کی وجہ سے نہایت مقبول تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی تو قوم آپ کی مخالف ہو گئی، لیکن جب آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے لوگوں کو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کی باتیں گھڑنا شروع کر دیں۔ یہ باتیں سن کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بے حد رنج ہوتا، کیونکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو امید تھی کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قوم اس راہ حق میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دے گی۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو اپنی قوم کے رویے کا دکھ تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اس صورت میں صبر کرنے کی تلقین فرمائی، اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی۔ مشرکین نے نہ صرف حضرت محمد الرسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو نشانہ بنایا، بلکہ دوسرے مسلمان بھی ان کی زیادتیوں سے محفوظ نہ تھے۔ ظلم اور تشدد کے اس دور میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی ہدایت، ان کی تسلی اور حوصلہ افزائی کے لیے سورۃ العنکبوت نازل فرمائی، جس میں مسلمانوں کو صبر کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس صورت میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام کی زندگی کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی 950 سال کی ثابت قدمی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی لازوال قربانیاں، حضرت لوط علیہ السلام کا قوم کی مخالفت پر صبر، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی اپنی قوموں سے کشمکش کا ذکر فرما کر مسلمانوں کے حوصلے بلند کیے گئے ہیں۔ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ ظلم و ستم کے اس دور میں قرآن مجید کی تلاوت، نماز کا اہتمام اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو مضبوط بنائیں۔ سورت کے آخر میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جد و جہد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت سی راہیں کھول دیتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے علمی و عملی نکات میں سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 2-3 میں ہے کہ ہمیں یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ صرف زبانی ایمان کا دعویٰ کرنے پر ہم چھوڑے جائیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے گا اور سچے اور جھوٹے لوگوں کو الگ الگ کر کے رہے گا۔ جو دین کے کام کے لیے جد و جہد کرتا ہے تو اپنے ہی بھلے اجر و ثواب کے لیے کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی کوئی حاجت نہیں ہے، یہ آیت نمبر 6 میں بتایا گیا ہے۔ شرک کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی کے جالے کو اپنا سہارا بنایا ہو، سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 41 اور آیت نمبر 56 میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے ہجرت کرنا ایک بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کا رازق ہے، چنانچہ ہمیں رزق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے ہی امید رکھنی چاہیے، سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 60 میں ہے۔ ہمیں مشکل میں اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا چاہیے اور مشکل سے نکلنے پر اللہ تعالیٰ ہی کا شکر ادا کرنا چاہیے، آیت نمبر 65 میں بتایا گیا ہے۔ تو اب ناظرین ہم چلتے ہیں اس سورہ مبارکہ کی مشق کے حل کرنے کی طرف۔ تو اس کا پہلا کوسچن ہے عنکبوت کا معنی پوچھا گیا چیونٹی ہے، شہد کی مکھی ہے، مکڑی ہے یا مچھر ہے، تو اس کا درست جواب ہے مکڑی۔ تو دوسرا کوسچن ہے کہ سورۃ العنکبوت میں مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کی، جد و جہد کی، صبر کی یا ان تینوں کی، تو اس کا جواب ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کی۔ درست جواب ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کی۔ تیسرا کوسچن ہے مکڑی کے جالے پر اعتماد کرنے والوں سے تشبیہ دی گئی ہے، یہودیوں کو، بے عمل عالموں کو، مشرکین کو، غیبت کرنے والوں کو، تو درست جواب ہے مشرکین کو۔ کوسچن نمبر 4 ہے اپنی قوم کو 950 سال تبلیغ کی حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، تو درست جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ کوسچن نمبر 5 ہے اللہ تعالیٰ رازق ہے انسانوں کا، جانوروں کا، پرندوں کا، تمام مخلوقات کا، تو جواب درست ہے تمام مخلوقات کا۔ ناظرین اس کی وجہ تسمیہ پہلے بیان ہو چکی ہے کہ آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مشرکین کی مثال ایسے ہے جیسے کسی نے مکڑی کے جالے پر بھروسہ کر رکھا ہو، اسی لیے اس سورت کا نام العنکبوت ہے، اور اس کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کافروں کا ظلم سہنے والے مظلوم مسلمانوں کو تسلی دینا۔ تو ناظرین یہ تھی سورۃ العنکبوت جس کی مشق کو ہم نے حل کیا۔ تو اگلی ویڈیو کے لیے ہم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔